السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز احمد شیرازی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہاؤس کے بالکل جو مین گیٹ ہے وہاں پر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کب میں کہ سیکورٹی اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ آج جو پورا دن سندھ ہاؤس جو ہے وہ خبروں کی زینت بنا رہا، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو دیگر رکن پارلیمنٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے موجود تھے۔ کل سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خبریں آ رہی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 12 جو ایم این ایز ہے وہ سندھ ہاؤس میں ہے، تو آج جب میڈیا پر وہ خبریں سامنے آ گئی، جب ان کی تصاویر، ان کے نام سامنے آ گئے، تو پھر دڑا دڑ خبریں چلتی رہی، اور جتنے بھی میڈیا ورکرز ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کی تمام نظر جو ہے وہ سندھ ہاؤس پر مرکوز رہی۔ یہاں پر جو ہے دوپہر سے یہاں پر میڈیا جو ورکرز ہیں ان کا آنا شروع ہو گیا۔ وہ جتنے بھی ایم این اے جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ایم این اے جو یہاں پر موجود تھے، ان سے باتیں بھی ہوئی۔ اب بھی یہاں پر جو ہے ایم این اے موجود ہے، اور ہم بالکل یہاں پر مین گیٹ پر کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی چلے کہ یہ وہ ایم این اے جو پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہوئے تھے، منحرف ہوئے تھے، جن میں جو اقلیتی ہمارے نشستوں پر آئے 3 ایم این اے وہ بھی اس میں شامل ہے، جن میں رمیش کمار کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اور آج انہوں نے بات بھی کی کہ نہ صرف ایم این اے ناراض ہے، بلکہ 3 جو وزراء ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وجیہہ اکرم کا نام بھی سامنے آ رہا تھا، وہ بھی یہاں پر موجود تھی، ان کو بھی ویڈیوز میں دیکھا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایم این اے ہے وہ یہاں پر نماز پڑھتے بھی دکھائی دیے، یہاں پر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگاتے ہوئے بھی دکھائی دیے ویڈیوز میں۔ اس کے بعد جب سے ان کی ویڈیوز جو ہے وہ سریعام اسکرین پر آئی، لوگوں نے دیکھی، تو اس کے بعد جو حکومتی وزراء ہے، جو اسپیشل طور پر جو وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہیں، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے گھوڑوں اور خچروں کی جو ہے فروخت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان ایم این ایز کو جو ہے گھوڑوں اور خچروں سے بھی تشبیہ دی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے 20 کروڑ کا الزام بھی لگایا کہ یہ ایم این ایز جو ہے یہ 20 کروڑ پر بکے ہے۔ اس کے جواب میں جو منحرف ایم این ایز یہاں پر موجود تھے، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ ہمیں صرف اور صرف یہاں پر بھینڈی کھانے کو ملی ہے، اور یہ جو ہے 20 کروڑ کا جو ہے وہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں۔ تو حالات یہاں پر انتہائی نازک صورتحال میں جو ہے اس وقت جا رہے ہیں، اور عمران خان کے خلاف تقریباً 28 یا 24 کے قریب جو ایم این ایز ہیں انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہم پچھلے 2 ہفتوں سے جو حکومتی اتحادی ہے ان کی طرف ہماری نظر تھی، خبروں کی وہ زینت بن رہے تھے، کبھی وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو کبھی جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو وزراء ہیں ان سے ملاقاتیں ان کی جاری تھی۔ لیکن اب جب یہ ایم این ایز سامنے آئے ہیں تو ان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی واضح ہو گئی ہے، اب ان کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ظاہر بات ہے پاکستان مسلم لیگ کی جائے سب کی نظر تھی، ان کے پاس صرف اور صرف 5 سیٹیں ہیں، جبکہ اس وقت 24 جو ایم این ایز ہے وہ حکومت کے خلاف ہو کر اپوزیشن کے پاس آ گئے ہیں۔ تو اپوزیشن کا پھڑا اس وقت بھاری دکھائی دے رہا ہے، اور اسے لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بالکل کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ جب ان کی خبر آئی کہ اس کے بعد خان صاحب بھی ایکشن میں آ گئے، خان صاحب نے بھی جو ہے پارٹی جو ان کے ترجمان ہیں ان کا اجلاس بھی بلایا، ساتھ ساتھ جو لیگل ٹیم ہے ان کو بھی بلایا، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بلایا، اور وہاں پر بھی یہ باتیں ہوئی کہ اب ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، جو ایم این ایز جو ہے وہ منحرف ہوئے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، وہ ان کو جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے بھی قانونی ٹیم جو ہے، لیگل ٹیم جو ہے ان کو بلا لیا گیا ہے، اور ان سے بھی بات چیت ہوئی، ساتھ جو ترجمان ہیں ان کو بھی جو ہے ان کا بھی اجلاس بلایا۔ سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ملاقاتیں ہوئی تو جو ہے شیخ جو کہ وزیر داخلہ ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ سندھ میں جو ہے گورنر راج قائم کرے۔ تو اس کے بعد تمام تر جو نظر تھی میڈیا کی وہ شیخ رشید کے اس بیان کی طرف مرکوز ہو گئی کہ کس طرح سندھ میں جو ہے گورنر راج قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر سندھ میں گورنر راج قائم ہو سکتی ہے یا گورنر راج قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ملک میں انتشار شروع ہو جائے گا، ملک میں فسادات شروع ہو جائیں گے۔ اب اس جتنے بھی سندھ کے جو پالیٹیشین ہیں وہ یہاں پر اسلام آباد میں آئیں گے، چونکہ 23 تاریخ کو جو ہے وزرائے خارجہ اویسی وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اور یہ تمام تر جو صورتحال تھی آج کی وہ آپ کے سامنے رکھی، جو مزید اس میں نئی پیش رفت کی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک میزبان شیراز احمد شیرازی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔